बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे नहीं है ना सर, जल्दी भी और पुरसरारियत भी है। कितनी मजेदार बात है। जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अजरबैजान में बाकू में मौजूद हैं और उनके साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद है। लेकिन इतनी खास स्पेशल किस्म की जल्दी है 27वीं तरमीम के मसवदे के पास करने के हवाले से कि वजीर आजम ने वीडियो लिंक के साथ काबीना का इजलास तलब कर लिया है। क्या पता जहाज में कोई खराबी आ जाए, क्या पता मौसम कोई खराब हो जाए। लेकिन मेरे आने से पहले पहले इसहाक डार साहब, मैंने आर्मी चीफ को अपने जहाज के से बैठने से पहले पहले बताना कि सर ऑल सेट है। जो जुबान दी थी मैंने वो कर डाली है सर। जी सर, यही तो वो पुरस्कारियत है। क्योंकि बेमसरफ तो हो गए मौलाना फजल रहमान साहब, मकसूद नशिस्तें किया ली सर, और अगलों ने पूरा नंगा करके छोड़ दिया। मैंने कहा जनाब आप हमारे काने हैं, वी डोंट नीड यू। जब चाहे मर्जी हम जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और बाकी कानून ने भी जिस तरीके से काम किया वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन बहरहाल ये खास एक स्पेशल किस्म की जल्दी है सर। वो सदर इल्हाम अलीयौफ के साथ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज काबीना का इजलास है। रखता हूँ चीज़ें अहम है जो मैंने आपके साथ रखनी है सर। क्योंकि सर जब मुजम्मिल सोहरवर्दी जैसे लोग उन जजेस का नाम तक बता रहे हों और उनके इलाके तक बता रहे हो जहां उनकी ट्रांसफर होनी है, तो सर कोई छोटी बात तो नहीं है ना। फिर मैं वो बताऊंगा कि सब कुछ ही पता है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जैसे ही मुसवदा मिले ना जरा आगे बात कर देना, काबीना का इजलास बुला लेना, बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। ये वाली पोजीशन है। या मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कहते हैं कि 5 जजेस के तबादले मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में हो जाने हैं। सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार बलोचिस्तान जाते हुए नजर आ रहे हैं। वाह, मुजम्मिल सोहरवर्दी को ये तक पता कि ये बलोचिस्तान जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा रही बात जस्टिस समन सिंह जा रही हैं, और इसके अलावा दीगर जजेस के हवाले से भी ये रिपोर्ट्स हैं कि मुख्तलिफ शहर सर अब जब खबरें इस तरह की दी हो ना सर, क्या बात है। फिर मैं कहूँगा ना ऑल सेट है सर। 27वीं तरमीम के रास्ते के तमाम कांटे बिलावल साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने भी चुन लिए हैं। और सर ऐसी छोटी मोटी बात है, 500 पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद के अंदर कैद करके रखा गया हुआ, इस टाइम नहीं जा सकते ये कहीं से। ये जब तक ये 27वीं तरमीम पास, डर किसी को चीज का भी नहीं, मगर उनको ऐसा बांध के रखा हुआ जी। जी हाँ, डंडे का ही जोर है ना सर, कि काबीना का इजलास ही बुला लें। डंडे का जोर है, 5.5 ये तो कहीं टिकते, कहीं टिकते। हाँ, उधर इस्तांबुल मुज़ाकरात, उनकी नाकामी की तस्दीक हो गई है। और सुहेल अफरीदी साहब को फिर धमकी भी मिल गई वफाक से। वो भी सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले जरा इसी को लेके चलते हैं जी, कि आज 27वीं तरमीम के लिए 10 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। बिलावल साहब ने 2 दिन पूरा शिश कर लिया जी इतनी बड़ी तरमीम के लिए। रात को उन्होंने आके क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा जनाब 27वीं आईनी तरमीम में से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी ने 3 नुकात पर इतफाक कर लिया है और 4 को मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं ना, सज्जी दिखा के खब्बी पास करवाना, बात करना कि मैंने पिस्टल का लाइसेंस चाहिए, लेकिन कहना ये कि मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए और अगले पिस्टल का लाइसेंस दे दें। या यूं कह दीजिए कि कैंसर का कह के बुखार की दवाई बेच देना। ये सारे काम हुए हैं और पीपल्स पार्टी के हाथों ही हुए हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी जिन 3 नुकात पर मानी है वो पहले सुन लें। आर्म फोर्सेस के हवाले से आर्टिकल 243 में तरमीम होने में कोई एतराज नहीं है कि सीडीएस का ओहदा बन जाए फील्ड मार्शल जनरल, चीफ डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। हमें इस पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बन जाए जी। आईनी अदालत का क्याम, जिसमें 9 जज हों और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल हो, और उसका सरबराह कोई और नहीं जस्टिस अमीनुद्दीन हो। वही अमीनुद्दीन जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के भी सरबराह होंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी सरबराह होंगे। तो फिर किधर गए जस्टिस याहिया अफरीदी? तो इसका मतलब है जस्टिस याहिया अफरीदी डिमोट हो रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो डिमोट हो रहे हैं। जब सारी मामला ही आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास जाता है। बड़ी कुर्बानी है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सिस्टम की दी। तो याहिया अफरीदी आपके लिए भी बड़ी, आपने भी बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन देख लें, ट्रांसफर जजेस के कानून में हाई कोर्ट के जजेस की मर्जी के बगैर ट्रांसफर, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 200 के हवाले से तरमीम पर इतफाक कर लिया। लेकिन उन्होंने एक एहसान किया, वो कहते हैं जिस हाई कोर्ट का जज जा रहा हो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस हाई कोर्ट में जा रहा हो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस।
یہ دونوں بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا بھی کانسیپٹ شامل کر دیا جائے. اب آپ مجھے بتا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس بابر ستار صاحب کو کراچی ٹرانسفر کرنا ہے تو جسٹس ڈوگر صاحب کیا کریں گے؟ سرفراز ڈوگر صاحب کیا کریں گے؟ روکیں گے انہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آئی 26 بیانی ترمیم کے نتیجے میں، وہ آئی 200 کے نتیجے میں. اور جب کراچی جائیں گے تو کراچی کا چیف جسٹس جو ہے وہ کیا کہے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ خود اسی ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں. لاہور صاحب نے اپنی طرف سے بہت 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 کمال فنکاریاں دکھا رہے، لیکن خیر ہے تھوڑا بہت اب ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی. جی آرٹیکل 200 ٹرانسفر ججز کے معاملے ترمیم کا معاملہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر ہو رہا ہے اور جس ہائی کورٹ میں جا رہا ہے دونوں چیف جسٹس ہائی کورٹ ٹرانسفر کے سوال کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنا دی جائے اور کمیشن ٹرانسفر کے جانے والے جج کو بلا بھی سکے تاکہ وہ شفافیت کسی اور کو اعتراض دو. وہ جج خود بھی موجود ہو، لیکن اس کی خواہش کا احترام نہیں ہے، صرف وہ اپنا کنسنٹ ضرور دے سکتا ہے، ادروائز کچھ نہیں. جی یہ تو 3 ہوگی جو مانی. جو نہیں مانی جی این ایف سی شیئر میں پروٹیکشن ختم، انہیں کہا نہیں مانتے. تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی مرکز کو واپس، انہیں کہا نہیں مانتے. الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر کی تعیناتی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ترمیم، انہیں کہا نہیں مانتے. اور ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی کی ترمیم بھی مسرت انہوں نے کی ہے. یہ تو اتنی امپورٹنٹ تھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں امپورٹنٹ تھی. اصل چیزیں جو مانی وہی امپورٹنٹ تھی. ججز کا ٹرانسفر، آئینی عدالت، آرٹیکل 243. کس کو بنا رہے ہیں ماموں یار، کس کو بنا رہے ہیں؟ پہلا یہاں یہ ہوا جی. دوسرا سر اس کے ساتھ اور بھی ریلیٹ کر دیتا ہوں نا جی، 2-3 چیزیں اور ہیں جی اس میں. خیر یہاں تو یہ ہو گیا. اور راوی صاحب جی ہاں وہ لکھتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں بڑی پیش گوئی یہ کی ہے کیونکہ سینٹ میں 3 نشستیں کم ہیں نا، 3 ووٹ کم ہے 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے. حسن ایوب صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے مرزا افریدی، ڈاکٹر زرکا اور دلاور خان 27ویں آئینوی ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں. اس حد تک فورس ہی کیا جا رہا ہے. اچھا یہ تو میں نے کو 27ویں آئینوی ترمیم کے تمام شش کے بتایا، ابھی کچھ اور بھی چیزیں بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. ادھر یہ ہو رہا، ادھر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے رات گئے نا، ایک پناہ گاہ پہنچے، کھانا وانا کا دیکھا، لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے تو ان کو میسج پہنچایا گیا جی. سہیل آفریدی صاحب کوئی اور نہیں، اختیار ولی صاحب وزیر اعظم کی مشیر برائے اطلاعات. انہوں نے کہا سہیل آفریدی پاک فوج کے خلاف اتنا غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے لہجے سے بدبو اور تعفن اٹھ رہی ہے. یاد رکھو آپ کنڈکٹر ہو، کچھ وقت کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر آئے ہو. سہیل آفریدی پاک فوج کے خلاف بولنے پر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. سیدھا سیدھا تھریٹ. آپ کنڈکٹر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، چیس کے کہ رات کو ویڈیو وادی تیرا کی اس مسجد کے حوالے سے ادھر کا بندہ بول رہا ہے، کیا چیزیں بول رہا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جناب میں نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے انہوں نے فیلڈنگ کھڑی کرنے کا پورا پلان ہے جی، پورے کا پورا پلان ہے. اچھا بہرحال سہیل آفریدی بہت سی چیزوں کے حوالے سے کھٹک بھی رہے ہیں، اور وہ کھٹک میں ظاہری بات ہے صوبے کے حالات بھی ہیں. رات کو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کنفرم کر دیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. ایون جو سالسین تھے جس میں قطر کے انٹیلیجنس چیف اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف تھے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ خواجہ آصف صاحب نے قطر جو استنبول میں جو افغان طالبان مذاکرات جو ہو رہے تھے امن کے حوالے سے، ان کی ناکامی کا باقاعدہ طور پہ بتایا جی. وزیر اطلاعات بھی آئے لیکن وہ محتاط طریقے سے پاکستان افغانستان کے درمیان استنبول میں ہوئے مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے. مذاکرات میں ثالثی پہ ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا ہے. پاکستان اپنے اصولی موقع پہ قائم ہے. افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے. افغان طالبان دوحہ امن معاہدے 2021 کے مطابق اپنے بین الاقوامی علاقے کے 2 طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام رہا ہے. پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ افغان عوام سے خیر سگالی کا جذبہ رکھے اور ان کے لیے ایک امن مستقبل کا خواہش مند ہے. ایسے اقدامات کی حمایت نہ کرے طالبان، افغان عوام یا پڑوسی ملک کے مفاد میں نہ ہو. یہ رات کو مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. اچھا یہ تو یہ ہو گئی خبریں. اچھا جہاں میں یہ بات ہو رہی تھی نا، وہاں ایک بڑا ذکر تھا کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم میں بھی کورٹ پیکنگ پوری ہو رہی ہے، جوڈیشل کمیشن کا سربراہ آئینی عدالت کا بن رہا ہے، اور پھر ان کی سینیورٹی یہ بن رہی ہے. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا بڑا ایک مطالبہ چل رہا تھا کہ جتنے بھی ججز ہیں نا، نگران حکومت والے آئین شکنی ہو، ان تمام چیزوں کے حوالے سے نا، تو 12 جولائی کا فیصلہ ہو یا 26ویں آئینی ترمیم، ان پہ نا سپریم کورٹ کے ججز کو سٹینڈ لینا چاہیے، چاہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہو. پھر پتہ چلا کہ یہ سب اس کے اندر بہت زیادہ انوالو بھی رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، قاضی فائز صاحب، اس وقت جب 2 عدد اسمبلیاں توڑی گئی تھیں
اور الیکشن انہوں نے وقت پہ نہیں کروائے تھے. منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اس وقت قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے. رات کو جج ہیں جی جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے جج، اور احتجاجاً انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی. وہ کہتے ہیں ریسپانس فرام سٹنگ ججز ٹو دا پرپوز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، یعنی جو موجودہ جج ہیں نا ان کا رسپانس آنا چاہیے، از اے جینون ایکسپیکٹیشن، یہ بنتا ہے. ہسٹری مائٹ ناٹ ریکارڈ دا سائلنس ایز پروٹیکشن آف دا پرکس اینڈ پریولیجز. انہوں نے کہا یہ آپ کی تنخواہ، پرکس، پریولیجز جو مل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی خاموشی جو ہے نا ہسٹری اس کو کبھی ریکارڈ نہیں کرے گی. شعر لکھا انہوں نے بڑا زبردست، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا، نرالے میرے نالے ہیں. نہیں میرے چیخ، میرے آنسو، میرا درد وہ بھی نرالے ہیں، خاموش نہ رہیں. یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی، مگر سر ایکسپیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے. بہرحال فواد چودھری صاحب نے بھی سہیل آفریدی صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں، حوصلے سے رہیں، آپ کا عہدہ انتہائی ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے. بیہودہ پروپیگنڈے سے تلخیاں بڑھیں گی اور اس کا فائدہ نہ تو آپ کو ہوگا نہ ہی قیادت کو. عمران خان کی رہائی کی کوشش ہے کو آپ اسی طرح کی گفتگو سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے. تلخیاں کم کریں، وہ واحد صورت ہے جس میں سر کیسے پہلے کرنی چاہیے تلخیاں فار ون سائڈڈ فار گاڈ سے. 5 بار یہ بندہ اڈیالہ کے باہر آیا، 5 بار. ایک وزیر اعلیٰ نے کیا سے اس وقت آئینی عہدے کی سمجھ نہیں آئی فواد چودھری صاحب. میں آپ سے تو سوال کر سکتا ہوں فواد چودھری صاحب، کر سکتا ہوں میں سر. بہرحال اب دیکھیں یہ آئینی عدالت کیا کیا چیزیں بتاتی ہے، اور خیر ابھی بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہو جا رہی ہیں. بہرحال جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں نا میرے حساب سے تو ڈیموٹ ہوئے ہیں. باقی کسی کو سمجھ آیا یا نہ آئے، کیونکہ سارے اختیارات جیسے سمیر الدین صاحب کے پاس جا رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.